رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ گزشتہ دروس میں اور گزشتہ مجلسوں میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے اور سنی ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ بإذن ربنا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر روزہ رکھنا فرض ہے اور کن کے لیے رخصت ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہم اس بات کو پڑھیں گے، اس بات کو سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ روزہ رکھنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی کسی بھی عمل میں نیت نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان حج کرنا چاہتا ہے اور نیت نہیں کرتا، اس کا حج بھی قبول نہیں۔ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کی نیت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیت کا کرنا، نیت کا ہونا یہ انسان کے لیے اہم اور فرض ہے۔ اور دوسری بات، نیت کس طرح کی جائے، نیت کا محل کیا ہے، نیت کہاں سے ہوتی ہے، یہ تین باتیں ہیں جن کا جواب ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ نیت کا اصل مصدر، اصل جگہ نیت کی وہ دل ہے۔ موضعہ القلب، نیت کی موضع یعنی نیت کی جگہ، نیت کا محل، مصدر دل ہے۔ اگر انسان کا دل کے اندر ارادہ ہوگا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نیت ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایک جگہ جانا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، اس نے ذہن میں سوچا کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، ساتھیوں سے گفتگو کی اور اس نے ایک پروگرام تشکیل دیا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، یہ اس کی نیت ہو گئی۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ میں فلاں جگہ جانے کے لیے، فلاں جگہ پہ یہ کرنا کے لیے اس طرح کام کرتا ہوں، اس جگہ کو انتخاب کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندے نے جب دل سے سوچ لیا، اپنے دل میں ارادہ بنا لیا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی نیت ہو گئی۔ یہی صورتحال رمضان المبارک کے روزے کی، یہی صورتحال رمضان المبارک میں اور عمومی دنوں میں نماز کی، اور یہی صورتحال عام عبادات کی ہے کہ جس انسان نے کوئی بھی عبادت کرنی ہے وہ اس کے لیے اپنے دل میں ایک دفعہ سوچ لے، ایک دفعہ نیت کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کی اسی وقت نیت شروع ہو گئی اور وہ اس کی نیت ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کے لیے نیت کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام فلا صیام لہ، کہ جس نے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کیا نہیں کی، نیت نہ کی روزے کی، اس کا روزہ نہیں ہے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے فرضی روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ یہ نیت کرنا فرض چیز کے اندر ہے، فرض روزے کے اندر۔ نفلی روزے میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر نیت کر لی ٹھیک ہے، نہ کی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہرحال اس میں اختلاف موجود ہے۔ نفلی روزے کے لیے آپ نیت زوال کی مدت تک، زوال کے وقت تک کر سکتے ہیں، زوال تک رخصت ہے۔ اگر آپ کو صبح کھانا پینا نہیں ملا، آپ زوال تک کچھ نہیں کھایا، آپ نے کچھ نہیں پیا، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرا روزہ ہے اور آپ وہیں سے اپنا روزہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، چونکہ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ اس کی دلیل یہ ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صبح کے بعد آتے، فجر کی نماز کے بعد آتے اور پوچھتے اعندکی غداء، کیا آپ کے پاس ناشتہ ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ تو اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اگر ہوتی تو پیش کر دیتی، اگر نہ ہوتی تو کہہ دیتی کہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ آج میرا روزہ ہے۔ یہ تھی نماز، روزے کی نیت۔ لیکن نماز کی نیت کے حوالے سے ایک گزارش، اہم گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت ہے جہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیت کے الفاظ سکھا دیے، وہاں پر ہم نیت کے الفاظ پڑھیں گے۔ جیسے حج بیت اللہ میں یا عمرے کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حج کی نیت
عمرے کی نیت کا ہمیں طریقہ سکھایا. کس طرح جو شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ کہے گا اللہم لبیک عمرۃ، اور جو شخص حج کرنا چاہتا ہے وہ کہے گا اللہم لبیک حجا. یہ الفاظ زبان کے ساتھ نیت ہے. اور جو شخص عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہتا ہے وہ کہے گا اللہم لبیک عمرۃ وحجۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جہاں پر نیت کے الفاظ وارد ہے، صحیح ثابت ہے، وہاں نیت کے الفاظ پڑھیں گے. جہاں نہیں ہے، جیسا کہ نماز کا وقت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ہے، اسی طرح دیگر عبادات ہیں جہاں پہ نیت کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر ہم نیت کے الفاظ اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے. شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ ساتھیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.